کنج خواب۔ وہ گزشتہ کئی راتوں، کئی مہینوں اور کئی سالوں سے مسلسل ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا۔ اب تو اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ جب وہ یہ خواب نہیں دیکھ رہا ہوتا تو پھر یہ خواب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خواب کے اس حصار میں اس نے اپنی ساری عمر بتا دی تھی۔ وہ جانے کب سے یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کو دن، تاریخ، مہینہ کچھ یاد نہیں۔ بعض اوقات اسے یوں لگتا تھا دراصل وہ ایک خواب میں خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب دیکھنے میں کوئی برائی نہیں تھی، ہاں البتہ ایک ہی خواب بار بار دیکھنے پر اسے تشویش ضرور ہوتی تھی، مگر چاہنے کے باوجود وہ یہ خواب اور اس کے تمام واقعات بدل نہیں سکتا تھا۔ خواب اس کے اختیار میں نہیں تھا، البتہ وہ اس خواب کی گرفت میں ضرور تھا۔ اس کی ماں نے شروع میں اسے بتایا تھا کہ اس کا باپ بھی خواب دیکھتا تھا اور اس کا باپ بھی۔ ان کے خون میں سرایت یہ خواب نسل در نسل چل رہا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے باپ دادا یہی خواب دیکھتے تھے یا پھر خواب ان کی آنکھوں میں روپ بدل بدل کر آتا تھا۔ اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ اپنے خواب ایک سے دیکھتے تھے، مسلسل دیکھتے تھے، تاعمر دیکھتے تھے، یا پھر خواب کی پری ہر روز نئے رنگ کا لباس پہن کر ان کے آنگن میں اترتی تھی۔ معلوم اور نامعلوم کی سرحد پر کھڑا وہ یہ جانتا تھا کہ خواب سے اس کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ خواب دیکھنا اس کی میراث ضرور تھی، مگر یہ خواب اس کا اپنا خواب تھا جو وہ مدتوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا خواب اسے کبھی خوف زدہ نہیں کرتا تھا، ڈراتا دھمکاتا نہیں تھا، بدحیت جسموں اور بدشکل چہروں کے روپ میں نہیں آتا تھا۔ یہ خواب اس کو کوئی نوید بھی نہیں سناتا تھا، کسی خوشخبری، کسی شگن کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کا خواب تو بس آنکھ کی پتلی میں منظر کی آرزو جگا دیتا تھا، تعبیر کی جستجو مچا دیتا تھا۔ اس کے باپ پر خواب کے علاوہ بھی بہت سی نعمتیں اتری تھیں۔ خدا نے انہیں بہت سی نرینہ اولاد سے نوازا تھا۔ یہ نعمت اس کے گھر پر یوں برستی تھی کہ ہر وقت فضا میں کوئی خوشخبری سی گونجتی رہتی تھی۔ اپنے 7 بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹا اور سب سے مختلف تھا۔ اس کے بھائی ہمیشہ سے محنت کرنے والے تھے، وہ خواب نہیں دیکھتے تھے۔ دن ان کے لیے بہت بڑی حقیقت تھا، وہ رات کو آنکھیں موند لیا کرتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب چھوٹا ہونے کے باوجود اسے سارے گھر کے خواب دیکھنے ہیں۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ سب کے لیے الگ الگ رنگ روپ والے خواب دیکھتا، مگر وہ سب کے لیے ایک ہی خواب دیکھتا تھا۔ شاید خواب کی اس میراث کا اس خاندان میں اب وہ واحد وارث رہ گیا تھا۔ اسے کبھی بھی اپنے خواب کے دورانیے کا ادراک نہیں رہا۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، سال یا صدیاں کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات تو اسے یوں لگتا تھا وہ اپنے اس خواب میں ہر رات ایک زندگی بسر کرتا ہے، صبح اٹھنے پر دنیا میں اس کا دوسرا جنم ہوتا ہے۔ رات بھر خواب میں بسر کی گئی زندگی کی تکان تمام دن اس پر طاری رہتی تھی۔ پر عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہر رات کو پھر بڑے اہتمام سے بستر پر لیٹتا، آنکھیں بند کرتا اور نیم خوابی کسی کیفیت میں بڑے اشتیاق سے وہ خواب دیکھتا جس کا ایک ایک منظر، تمام تر تفصیل اس کو ازبر تھی۔ وہ اپنے خواب میں ہمیشہ ملگجا سویرا، سرخ درخت اور زرد پرندے ضرور دیکھتا تھا۔ چھدرے چھدرے جنگل کے اس منظر میں روشنی بے حقیقت اور بے حیثیت سی ہوتی تھی۔ ہوا منجمد اور طیور ساکت ہوتے تھے۔ سرخ درختوں کے تنوں پر اجنبی زبان میں لکھی ایسی تحریر ہوتی تھی جو مفہوم کا پتہ نہیں دیتی تھی۔ ہر چیز جمی ہوئی دکھائی دیتی تھی، سارے منظر میں نہ کوئی آواز ہوتی تھی نہ سمت۔ حد نظر تک دائرے کی صورت میں پھیلا منظر سحر زدہ سا لگتا تھا۔ ہر شے رکی ہوئی منتظر سی دکھائی دیتی تھی۔ پھر خواب ایک قدم اور آگے بڑھاتا اور اچانک سب سے اونچے درخت کی شاخ سے سفید روشنی کا ایک سیارہ طلوع ہوتا۔ روشنی اس قدر سفید ہوتی کہ سارا منظر برف ہو جاتا۔ طلوع ہوتا یہ سیارہ عین جنگل میں آ کر ٹوٹ جاتا، مرکز کی قید میں رہنے والی روشنی ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جاتی۔ اس بکھری روشنی کا ایک دمکتا ذرہ اس کے قدموں کے پاس آ کر رک جاتا۔
وہ پھر دھیرے سے جھک کر انتہائی عقیدت کے ساتھ اس ذرے کو ہاتھ میں تھام کر اس پر سے وقت کی گرہ کھولتا تھا۔ گرہ کے کھلتے ہی روشنی کا وہ لمحہ راکھ ہونے سے پہلے اس کی ہتھیلی پر نیلے رنگ کی ایک کنجی رکھ دیتا۔ کنجی ہاتھ میں آتے ہی روشنی واپسی کے سفر کو چل دیتی۔ پھر سب کچھ جامد ہو جاتا، سرخ درخت بھی، زرد پرندے بھی اور خنک ہوا بھی۔ اس نے زندگی کے بہت سال اس خواب کی تعبیر کی آس میں گزارے تھے۔ تعبیر کی تلاش میں وہ جگہ جگہ پھرا تھا۔ اس نے کتابیں پڑھی، ڈاکٹروں سے ملا، بزرگوں کے تکیوں پر گیا، ولیوں کے مزاروں پر حاضری دی، پہاڑوں کے غاروں میں مہینوں بیٹھا رہا، مگر کہیں بھی مکمل جواب نہیں ملا۔ وہ بار بار اس منظر کی ہر تفصیل